یہ جو بارگاہ ہے نا حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی، اپنے زمانے کا خسرو بھی یہاں آتا تھا، اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ خسرو بو علی شاہ قلندر کی مجلس میں جایا کرو۔ تو حضرت امیر خسرو بلا ناغا جو ہے حضرت بو علی شاہ قلندر کی مجلس میں جمعرات کے دن حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ خسرو، ہم تمہارے پیر و مرشد نظام الدین کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں دیکھتے۔ خسرو تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، اداس رہنے لگے۔ اب جب خانقاہ میں واپس پہنچے تو پریشان تھے، چہرے پہ اداسی تھی۔ حضرت محبوب الہی نے خسرو سے پوچھا کہ خسرو کیا پریشانی ہے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ حضور، حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ ہم تمہارے پیر و مرشد کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں دیکھتے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو، بو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ مجھے آپ رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیجئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پھر حضرت خسرو آئے۔ حضرت امیر خسرو سے جب حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ ہم آپ کے پیر و مرشد کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں دیکھتے، حضرت امیر خسرو نے عرض کیا کہ حضور، آپ مجھے رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے حضرت امیر خسرو کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت امیر خسرو رسول اللہ کی روحانی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ رسول اللہ جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کچہری میں بہت سارے اولیاء ہیں، لیکن حضرت نظام الدین وہاں موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ بھئی اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ جب وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں بھی اولیاء تو موجود ہیں رسول اللہ کے ساتھ، لیکن حضرت محبوب الہی نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو کی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خسرو اور اوپر جاؤ۔ حضرت امیر خسرو اور اوپر کی مجلس میں جاتے ہیں، اوپر کی کچہری میں جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی حضرت نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا۔ حضرت امیر خسرو پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، پھر اور اوپر کی کچہری میں گئے۔ اس طرح سے جو 7ویں کچہری تھی، حضرت امیر خسرو کو رسول اللہ نے خواب اس وقت میں روحانیت کی کیفیت میں آخری مجلس میں پہنچایا۔ حضرت امیر خسرو نے وہاں دیکھا کہ رسول اللہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے برابر میں ایک بزرگ ہیں جن کے چہرے پر پردہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اس بزرگ نے جب اپنے چہرے سے وہ پردہ ہٹایا تو وہ بزرگ کوئی اور نہیں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے۔ حضرت امیر خسرو مچل گئے، اور جب قدم چومنے کی طرف آگے بڑھے، حضرت بو علی شاہ قلندر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کیفیت میں حضرت امیر خسرو نے ایک کلام لکھا تھا، نمی دانم چ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ کہتے ہیں کہ پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم۔ کہتے ہیں کہ رقیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود، شب جائے کہ من بودم۔ کہتے ہیں حضرت امیر خسرو کہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ کہ خسرو، کل رات جہاں میں تھا وہاں خود اللہ رب العزت میر مجلس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شم محفل تھے۔ تو حضرت امیر خسرو نے یہ جو کلام لکھا نا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھ کے حضرت امیر خسرو کو رسول اللہ کی روحانی کچہری میں پہنچایا تھا، اور اس کچہری میں پہنچ کر کے حضرت امیر خسرو کی جو حالت بنی، اس حالت کو حضرت امیر خسرو نے اس کلام میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بارگاہ میں حضرت محبوب الہی کے حکم سے فیض حاصل کرنے کے لیے طوطی ہند ملک الشعراء یمین الدین حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو آیا کرتے تھے۔ تو جب اس زمانے کا خسرو آیا کرتا تھا، اسی روش پر آج دنیا چلتی ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، ملک چلانے والا ہو یا رکشہ چلانے والا ہو، سب حضرت بو علی شاہ قلندر کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک اولیاء اللہ کا وفادار بنائے رکھے، حضرت بو علی شاہ قلندر کا غلام بنائے رکھے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔